نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان قومی سطح پر، اقوام عالم، بین الاقوامی سطح پر، مسلمان امت مسلمہ کی سطح پر اور غیر مسلم عالم انسانیت کی سطح پر قرب و جوار کے ملک، ممالک، دور دراز کے ملک اور ممالک ایک ایسی وبائی مرض کا شکار ہے جس کے تدارک کے لیے قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر احتیاطیں اور ہدایات جاری اور ساری ہو رہی ہیں۔ ہر ملک کے اندر بشمول پاکستان کے اندر علماء، دانشور، محققین، مفسرین، محققین اور اسلام کے نامور سپوت اپنے حصے کا کام اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے محل پر، اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی فکر کے مطابق قوم کو آگاہ کر رہی ہے۔ اگرچہ ادارہ فیضان القرآن کے پلیٹ فارم پر ہم گزشتہ 20 سال سے انفرادی سطح پر، گھریلو سطح پر مجالس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کر کے خواتین کی خصوصاً بالخصوص اور مردوں کے اجتماع انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اور گھریلو سطح پر روزمرہ کی بنیادوں پر، 15 روزہ کی بنیادوں پر، ماہانہ کی بنیادوں پر، ہفتہ وار کی بنیادوں پر اور منتھلی کی بنیادوں پر اور سالانہ کی بنیادوں پر انفرادی سطح پر اپنے اپنے علاقوں میں، گاؤں میں، قریہ میں، شہروں میں، محلوں میں انعقاد پذیر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی انعقاد پذیر ہوتے رہیں گے۔ یہ باصیت مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو اس وبائی مرض سے اور اس عالمگیر حالات سے کما حق کا ہو آگاہی دینے کی کوشش کریں اور ان کو کما حق کا ہو جو تدابیر، احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو اویئرنیس دیں۔ جیسا کہ آپ نے اس وقت میڈیکل کی روح سے قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو احتیاطی تدابیریں بتائی جا رہی ہیں اس میں ہاتھوں کا دھونا ہے، اس میں آنکھوں کا دھونا ہے، اس میں چہرے کا دھونا ہے، علی ھذا القیاس اصل میں مدعا صفائی کا ہے۔ اور میں اس پہلو کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس وبائی مرض کے پیش نظر اور بین الاقوامی سازش کے پیش نظر میں جس طرف
اپنے چاہنے والوں کی توجہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دین حق کی بہت بڑی عالمگیر حقانیت ظاہر ہو رہی ہے کہ جس نوعیت کی صفائی کا اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے، اس نوعیت کی صفائی کا اہتمام قرۂ ارض پر سب سے پہلے منظم طریقے سے اگر کسی ہستی نے بیان کیا تھا، وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاکیزہ اور صاف اور ستھرے رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ آج جس نوعیت کے ہاتھ دھونے کو کہا جا رہا ہے، اس نوعیت کے ہاتھ اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے، جس کے اندر وضو کا اہتمام ہے۔ ہاتھوں کا دھونا ایک دفعہ فرض قرار دیا گیا اور 3 دفعہ سنت قرار دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 مرتبہ اگر صحیح طریقے سے مل کر ہاتھ دھوئے جائیں تو جو آج احتیاطیں بتائی جا رہی ہیں وہ 3 دفعہ دھونے کے مترادف سیکنڈ بتائے جا رہے ہیں کہ اتنے سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھوتے رہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارے کرنا، چہرے کو دھونا اور اس انداز سے دھونا کہ آنکھوں میں پانی چلا جائے۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ وائرس ہاتھوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، تو آنکھوں کی طہارت، آنکھوں کی صفائی جس پانی سے کی جا رہی ہے وہ وضو ہی کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح طور پر فرما دے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، جن کا حق اور جن کا دین تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے گا۔ وکفی باللہ شہیدا، کوئی مانے نہ مانے اس کی گواہی اللہ کی کافی ہے۔ آج پوری دنیا ہاتھ دھو رہی ہے لاشعوری طور پر، ہاتھ دھونے کے بارے میں کہہ رہی ہے لاشعوری طور پر، لیکن شعوراً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انداز، یہ طریقہ امت مسلمہ کے اندر رائج شدہ ہے۔ اور دوسرا جملہ اسی آیت کو ایک اور مقام پر فرمایا جس کا اگلا حصہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک لوگ کراہت ہی محسوس نہ کریں، یعنی وہ اس کو اچھا نہ سمجھے کہ ہمارا ہاتھ دھونا، ہمارا کلی کرنا، ہمارا چہرے پر پانی ڈالنا اچھا ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ غالب ہی رہے گا، یہ ہماری زندگی کی ضرورت بنے گا اور یہ ضرورت بن چکا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ پہلے بھی اہتمام کے ساتھ وضو کرتے تھے، اب مزید اہتمام کے ساتھ وضو کریں اور وضو ہی میں رہا کریں۔ ضروری نہیں کہ وضو جو ہے صرف نماز کی حد تک ہو۔ ہمیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے ہم کوئی تلاوت کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر بڑی بحث ہے، تو میں اس کے اوپر ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتا تھا کہ کیا مسلمان یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے وضو میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مسلمان تو ہر وقت باوضو رہتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ نماز کے وقت ہی وضو کرے، نماز کے وقت وضو کو دہرا سکتا ہے، اجر کے لیے دہرا سکتا ہے، لیکن وہ ہر وقت وضو میں ہوتا ہے اور اس کو ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ وائرس اگر آپ وضو کا بھرپور اہتمام کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ وائرس جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا اور یہ وبائی مرض ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اسلام کی آفاقیت
پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت، باسیت رسالت، باسیت نبوت، اور اللہ رب العزت کی توحید کی آفاقیت اس طرح تشت اسباب ہو جائے گی کہ بالآخر دنیا عشش کر اٹھے گی کہ ہاں ایک ایسی ہستی گزری ہے جو کہ واقعی محسن انسانیت تھی، محسن انسانیت ہے، اور قیامت تک کے لیے محسن انسانیت رہے گی۔ اس لیے کہ یہ سکہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ نظام میرے آقا علیہ السلام ہی کا دیا ہوا چل رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اس بات کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کی حقانیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے چاہنے والوں سے اور وہ لوگ جو کہ بھرپور طریقے سے اس نظم کو لے کر چل رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھرپور طریقے سے آپ وضو کا اہتمام کریں، بھرپور طریقے سے وضو کی نیت کر کے ہاتھوں کو دھوئیں، وضو کی نیت کر کے کولی کریں، وضو کی نیت کر کے چہرے کو دھوئیں، وضو کی نیت کر کے مسح کریں، انشاءاللہ العزیز اس وائرس سے آپ بچ جائیں گے، اور یقیناً یہ وائرس جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔